جب با جماعت نماز مکمل ہو جائے تو مقتدیوں کے لیے جگہ بدل کر سنتیں اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جب با جماعت نماز مکمل ہو جائے تو بعد والی سنتیں اور نفل پڑھنے کے لیے جگہ بدلنا مسنون اور اچھا عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ احادیث کریمہ میں صراحت کے ساتھ جگہ بدلنے کا حکم یا ترغیب ملتی ہے، اور جگہ تبدیل کرنے کی دو بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کرنے کے مقامات بڑھ جائیں گے اور مقامات عبادت کا بڑھانا نہایت مفید ہے۔ نمبر 2، فرض اور نفل میں امتیاز و فرق ڈفرینس ہو جائے گا، یعنی بعد میں آنے والے مقتدی کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ جماعت قائم ہے۔ مقامات عبادت بڑھانا آخرت میں انسان کو فائدہ دے گا، کیونکہ زمین اپنے اوپر ہونے والے عمل کی گواہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، یعنی اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اس آیت کریمہ کے تحت معروف مفسر امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین ان تمام نیک اور بد اعمال کی خبر دے گی جو اس کی سطح پر کیے گئے ہوں گے۔ وہ نافرمان کی شکایت کرے گی اور اس کے خلاف گواہی دے گی، جبکہ اطاعت گزار کا شکریہ ادا کرے گی اور اس کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، اور اس کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے ہوں گے۔ وہ زمین کہے گی کہ اس انسان نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا، بس یہی زمین کی خبریں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے بعد سنت و نوافل کے لیے مقام بدلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، چنانچہ امام ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اتنا عاجز و مجبور ہے کہ جب فرض نماز پڑھ چکے تو نفل کے لیے آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں بائیں ہو جائے؟ اس روایت کے تحت حاشیۃ السندی علی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب نمازی فرض سے فارغ ہو جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفل سے فارغ ہونے کا بھی یہی حکم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تاکہ عبادت کے مقامات زیادہ ہو جائیں۔ نفل پڑھنے کے لیے فرض والی جگہ سے آگے بڑھ جائے یا اپنی دائیں جانب مڑ جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم صرف امام کے لیے خاص ہے، جیسا کہ آنے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کا سیاق و سباق اس کے عام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس میں خطاب مقتدیوں سے ہے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے۔ جماعت کے بعد نفل و سنت کے لیے مقام بدلنا مسنون اور احسن عمل ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منیت المصلی سے نقل کرتے ہیں کہ جہاں تک مقتدی اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا تعلق ہے تو اگر وہ اسی جگہ بیٹھے رہیں یا اسی جگہ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جہاں انہوں نے فرض نماز پڑھی تھی تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ نفل پڑھیں۔ عبارت میں موجود والاحسن کا معنی یہی ہے کہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ چند سطور بعد لکھا کہ المحیط میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ یہ عمل سنت ہے، جیسا کہ الحلیہ میں ہے، اور منیت المصلی میں ان کے اس قول والاحسن الی آخری کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ سنت ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان فتاوی تاج الشریعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنن و نوافل کے لیے جگہ بدلنا بہتر ہے۔ مقام بدلنے میں حکمت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کو
جماعت جاری ہونے کا وہم نہ ہو۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، جس طرح بعد ختم نماز ظہر و مغرب و عشاء ادائے سنن کے لیے مقتدیوں کو کسر صفوف مسنون کہ اس کے بعد کسی آنے والے کو بقائے جماعت کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔